آئیے یکے بعد دیگر تمام شاعروں کو آپ نے سماعت کیا. آئیے میں یہ چاہتا ہوں, میری نگاہیں گھڑی پہ بھی ہے, لیکن ایک بار ادباً التجا کرنا چاہتا ہوں. آپ کی محبتیں مجھے بارہا ملتی ہے, انشاءاللہ دعا رہی اور حضرت کا دست شفقت میرے سر پہ رہا. انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہم آئیں گے, کیونکہ مشاعرہ کو ہم ختم کر کے نہیں ملتوی کر کے جا رہے ہیں, تو یاد رہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اشفاق بہرائچی صاحب ہماری فہرست میں ایک نام, ترنم کا ایک شہنشاہ. میں یقیناً بتا سکتا ہوں میرے دوستوں کہ اگر کسی کے ترنم اور کسی کے کلام کو سننے کے بعد میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کا فیوچر کیا ہے, ان کا مستقبل کیا ہے. اتنی چھوٹی موٹی جو ہے ماشاءاللہ تجربے چھوٹے موٹے ہم نے پالے ہیں. آئیے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جو 4 مصرے میں نے پڑھے تھے مجھے خود نہیں آتا کہ کیسے میرے ذہن سے نکل گیا. مجھے یاد آتا ہے کہ میری والدہ محلے کے جماعت کی امیر ہے, تو جو میں کمرے میں کبھی کبھی جاتا ہوں, سو جاتا ہوں, پروگرام میں تھکا ہوا رہتا ہوں, تو محلے کی کچھ خاتون آتی ہے تو کہتی ہے کہ اچھا آپ کا لڑکا آ گیا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی شعر بہت یاد ہے, کاغذ قلم ٹکڑے کا سہارا نہیں لیتا, یہ اللہ کی رحمت ہے, قرآن کی برکت ہے شاید. میرے دوستوں, تو والدہ میری مذاق میرا اڑاتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح نکالنے آئیں گے تو کہے گا 1 منٹ ایک شعر سن لو, اس کے بعد کام کرنا. یہ کام ہے. اب جہاں ہزاروں شعر ہیں مجھے پتا نہیں رہتا, مجھے پتا بھی نہیں کہ کتنے شعر یاد ہے. یہی وجہ ہے کہ ناظر جہاں بھی جاؤں, چاہے وہ غزل کا مشاعرہ ہو یا منقبت کا ہو یا نعتیہ ہو یا جلسہ ہو, جو بھی ہو, الحمدللہ اللہ کا نام لے کے گونج جاتا ہوں اور اللہ کا کرم میں کچھ دعائیں آپ سے پکڑ کے ہوتا ہوں. وہ شعر سن لیجئے, ان کے بعد قیمتی تھوڑی دیر 10-15 منٹ, زیادہ وقت آپ کا نہیں ضائع کیا جائے گا. اور میرے دوستوں, ہمارے پروگرام کے جو مین ہیں ماشاءاللہ صدر موصوف جناب حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب قیمتی باتوں سے آپ کو نوازیں گے. ان کے بعد انشاءاللہ اشفاق بہرائچی بہترین کلام سے آپ کی خدمت کریں گے. میں اس بیچ میں چلا جاؤں گا, آپ حضرات بدنظمی نہ کریں, یہ انشاءاللہ مجھے امید کریں گے. لیکن ہاتھ اٹھا کے بتا دیں بھائی, اللہ سلامت رکھے آپ. اور شعر کے حضرات کہ اس سے پہلے کہ بدن چھوڑ دے سانسیں میری, اس سے پہلے کہ بدن چھوڑ دے سانسیں میری. خالد منتری صاحب شعر دیکھیں, اللہ کا بڑا منتر آلے دل والے. دیکھیں انشاءاللہ کہ جس سے پہلے کہ بدن چھوڑ دے سانسیں میری, زندگی سے مجھے بس اتنی سی مہلت مل جائے, پہلے دکھلا دے مجھے سرور کونین کا در, یہ دعا بعد میں مانگوں گا کہ جنت مل جائے. پہلے دکھلا دے مجھے سرور کونین کا در, یہ دعا بعد میں مانگوں گا کہ جنت مل جائے. آئیے میرے دوستوں, ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت جرأت ہمت کر رہا ہوں. خطیب ذیشان ذی صلاحیت, ہر دل عزیز, کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب, ایوان باطن میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر, شہنشاہ فکر و تدبر, آبروئے سنیت, فلک خطابت کے لیے تابع جامع مالک حضرت علامہ مولانا متین الحق اسامہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے. اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے. یہ الگ بات کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسرار سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اب جناب شیخ ہے, مائک ہے, رات ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مجھے بیان نہیں کرنا کہ آپ پریشان ہو, مجھے وجہ بتانی ہے کہ یہ مشاعرہ جس کا عنوان نعتیہ مشاعرے کے ساتھ مشاعرہ نعت و مدح صحابہ ہے, صرف یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ ایک شوق نہیں ہے بلکہ ایک تحریک اور ایک مشن ہے. شعرا سے بھی میں کہنا چاہوں گا اور آپ سے بھی. صحابہ اکرام کی عظمت قرآن کا موضوع ہے, نبی کا موضوع ہے, خود صحابہ کا موضوع ہے, اولیاء اللہ کا موضوع ہے. جیسے اشعار میں بھی آئے, بھی بہت قیمتی اشعار سنائے کہ اگر صحابہ کرام کی عظمت مجروح ہو جائے تو پورا دین مجروح ہو جائے.
اس لیے کہ موٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو دین قرآن سکھایا، تو صحابہ دین کو، شریعت کو ڈائریکٹ سمجھنے والے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے سند دے دی کہ اب اگر جنت پہنچنا ہے تو ان کا دامن تھام لو۔ یہ نبی نے سند دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا اور نبی کے نمونے میں یہ 1.25 لاکھ نمونے ڈھل گئے اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ کسی بھی صحابی سے جڑ جاؤ گے جنت پہنچ جاؤ گے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ بلا کسی استثناء کے، چاہے وہ شروع میں ایمان لائے ہو اور چاہے بالکل آخر میں، سب کے سب جنتی ہیں، اور یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور کائنات کے مالک کے اعلان کے بعد کیا بچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کے سلسلے میں جو ہدایات دی، ان ہدایات میں ایک ہدایت تو یہ خبر دی کہ دیکھو میرا کوئی شاگرد، یہ صحابی، اگر ایک مد آدھا سیر کے قریب ہوتا، آدھا سیر جو خرچ کرے، آدھا سیر، اور دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تب بھی وہ اتنی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اب تصور کیجئے کیا جوڑ، پہاڑ کے برابر آپ صدقہ کریں جو، بلکہ علماء نے لکھا سونا چاندی آج کل کتنا قیمتی ہے آپ سمجھ لیں، 10 گرام 20 گرام، ایک بٹیا کی شادی کرنے میں لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے ذرا سا ہار بنانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ جانشین شاگرد ایک مد آدھا کلو مان لیجیے، 1 کلو مان لیجیے، 1 کلو جو آج کل 42-45 روپے میں ہے، 1 کلو آدھا کلو مد جو اگر خرچ کرے تو تم یعنی دیگر لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دیں تو میرے صحابی کے یہ آدھا سیر جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابہ کی عظمتوں کو غیر صحابہ سے تولا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے آپ سمجھنے کی کیا جوڑ ہے، کیا پرسنٹ ہے، کیلکولیٹر بھی نہیں جوڑ پائے، جوڑ لے گا آدھا سیروں کہاں پہاڑ کے برابر، یہ ہے عظمت۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ میرے کسی صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو تم اس سے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارت۔ اللہ کی لعنت مسلمان پر نام لے کر بھیجنا جائز نہیں، اس لیے کہ لعنت سب سے بڑی بد دعا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور جہنمی۔ اور ایمان والا جتنا بھی گنہگار ہو، اگر ایمان بچا کر چلا گیا تو ایک نہ ایک دن جنت جائے گناہ کے باوجود، ہاں ایمان بچا لے گیا تو اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ لیکن کسی صحابی کو برا کہنے پر نبی فرماتے ہیں، جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کسی کو کہ میرے کسی صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو تم اس سے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارت۔ یہ معاملہ ہے صحابہ اکرام کا۔ تو یہ ایک مشن ہے قرآن کا، صحابہ کی عظمت قرآن کا موضوع۔ قرآن کی 50 آیتیں نبی کے شاگردوں کے بارے میں اتری، ان کے تعریف کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ مشاعرہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث، اس کی حفاظت مشن ہے۔ ختم نبوت کا پروگرام مشن ہے، نبی کی حدیث کی حفاظت کا پروگرام مشن ہے، نبی کی پیشن گوئی
آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے، قرب قیامت آئیں گے۔ آپ نے فرمایا حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، ان کی علامتیں بتلائیں۔ یہ مشن ہے۔ اب کوئی شخص جھوٹا مدعی بن جاتا ہے، جیسے وہ شکیل نام کا ایک بن گیا، اورنگ آباد میں رہتا ہے، اور آپ کے جاجموں میں ایک راشد نام کا شخص ہے، ذیشان شاہ، نام نوٹ کر لو دونوں۔ یہ دونوں لوگوں کو شکیلی بناتے پھر رہے ہیں۔ ایک کا نام راشد ہے، ایک کا نام ذیشان ہے، اور مصیبت کے دونوں کے داڑھی بھی ہے، اور اگلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے جائزہ لو کہ کوئی ایسا بدماش جو ایمان سے خارج ہے کہتا وہ شکیل بن حنیف اورنگ آباد میں وہ امام مہدی ہے، اور اس کی تبلیغ چل رہی ہے کانپور میں باقاعدہ، آپ کے علاقے میں چل رہی ہے، اور 50 لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ تو اب یہ سب تحریک ہے، اس میں آپ لگیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ مشاعرہ ایک شوقیہ مشاعرہ ہو گیا، یہ شوقیہ مشاعرہ نہیں ہے، یہ اسی تحریک کا صحابہ کی عظمت، جیسے بھی مولانا یقین فیض آبادی بہت پختہ شاعر ہے، ان کا ایک ایک شعر ایک تاریخ اور ایک اہم نبی کی سیرت اہم واقعے پر مشتمل تھی۔ بھائی ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب وہ استاد شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کو میں نے دوبارہ پڑھوایا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، قرآن پڑھا تو حضرت عثمان کی یاد آ گئی، بہتوں کو شاید سمجھ میں نہ آیا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے، دشمنوں نے، منافقین نے جس وقت شہید کیا ہے تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ، دشمنوں نے ان کو مارا قرآن کی، اور عجیب اللہ کا نظام ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو آگے اسی میں قتل کیا، شہید کیا، قرآن کی ان کے خون کی چھینٹیں قرآن میں پڑی، آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے، اور جو جس آیت پر پڑی ہے ان کی چھینٹ، جس آیت پر، اس میں اللہ اہل ایمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت پر ان کا خون گیا۔ تو اگر آپ کو جو واقعہ معلوم ہوتا تو آپ اس شعر کو سمجھتے کہ شعر کتنا گہرا اور اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں، ختم نبوت کا پروگرام وہ حلیم کالج میں وہ ایک مشن کا پروگرام ہے۔ نبی کو اگر آپ نے آخری نبی نہ مانا تو کیا دوسرا کوئی نبی آ کر کے ہمیں جہنم پہنچائے گا؟ نبی کی بات حدیث اس کو نہ مانا تو ہمارا ایمان بچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمارا ایمان ہے زندہ آسمان پر گئے، قرب قیامت آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کا والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے میں ظاہر ہوں گے، سید خاندان کے ہوں گے۔ یہ کم وقت بہار کے عثمان پور دربھنگہ میں پیدا ہوا، دلی میں رہا، اورنگ آباد میں شکیل بن حنیف خان اور مہدی بن گیا، اور لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ اس انداز سے لوگ جتنی حدیثیں ہیں قرآن کی اور حدیث لوگوں کو تو معلوم نہیں، یہ ان کو سناتے ہیں دیکھو حدیث میں یہ، قرآن میں یہ، اور حالات اتنے ہیں، اور مولوی دیکھو ان کا کام تو چندہ کر کر کے کھانا، ان کے پاس کام ہی کیا ہے، ان کے پاس تو خالی جلسہ جلوس کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے، اور اس کے بعد یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نکاح پڑھانا فلاں کرنا ہے، کمائی کرنا ہے۔ دیکھو امت کتنی پٹ رہی ہے۔ اب آ گئے حضرت مہدی، ان کے ساتھ جڑو گے تو اسلام کا غلبہ ہوگا۔ نوجوان کہتے ہیں یار اتنا پٹ رہے اسلام کا غلبہ ہوگا، لگ جاؤ۔ وہ کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے، کولما سے جڑ کے پوچھے کہ یہ آپ کے خبیث اسلام کا غلبہ کریں گے، یہودیوں کے ایجنٹ۔ تو مجھے صرف اتنی بات کہنی تھی، یہ مشاعرہ بھی خالی شوقیہ مشاعرہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے۔ نبی کی نبوت، ختم نبوت، نبی کے فرمان حدیث، نبی کی پیشن گوئیاں اور صحابہ کرام کی عظمت کی حفاظت، کوئی مخالف نہ ہوتا تب صحابہ کا ذکر باعث ثواب تھا۔ اور اگر دنیا صحابہ کے خلاف بہت پیارا شعر بنا رکھا اور سادے الفاظ میں کہ صاحب جو صحابہ سے دشمنی رکھے وہ یا خدا سے لڑائی نہ ہوئے، تو اس لیے یہ آج کا یہ مشاعرہ، اسی لیے ہم ان شعراء کا انتخاب کرتے ہیں جو نبی کی شاندار تعریف کے ساتھ نبی کے صحابہ کا ذکر کریں، لیکن نبی کا ذکر ہو صحابہ کا ذکر نہ ہو، صحابہ کا ذکر ہو نبی کا ذکر ہو تو یہ ذکر ناقص۔ اس لیے بہرحال میں نے وضاحت کی، اس لیے میں نے لیا، مجھے وعدہ تھا لکھنؤ کو میں شروع سے لیتا، اب وعدہ خلافی بھی اچھی بات نہیں تھی، وہاں سے نمٹ کر کے بیان کر کے جلدی بھاگتا ہوا چلا آیا، خالی اتنی بات کہنے کے لیے کہ اس کو خالی شوقیہ چیز نہ سمجھیں، یہ ایک مشن ہے
اور انشاءاللہ یہ مشن ہمارا جاری رہے گا. یہاں پرساد سنجے نگر میں ہوا, شہر میں ہوا. یہ نعت اسی لیے ہم نے صرف نعتیہ مشاعرے کا نام نہیں دیا, ہمارا عنوان مشاعرہ نعت و مدح صحابہ. اب کس کس طرح صحابہ کے خلاف, کس کس طرح صحابہ کے خلاف لوگ فضا بنا رہے ہیں. اس وقت موقع نہیں, کبھی آپ کو شوق ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ آپ کو کانپور میں کیا ہو رہا ہے. یعنی 5 سے 6 لڑکے ابھی گوالکولی میں اس سال شیعہ ہو چکے ہیں, پتہ ہے آپ کو, جانتے ہی نہیں. اور جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, اللہ نہ کرے کہ آپ دیکھیں اور گالی سنیں. جو فیس بک وغیرہ پر وہ طبقہ جن کا نام لینے ضرورت نہیں ہے, بد دشمنان صحابہ کا, وہ کتنے خباثت پر اور کتنی خراجت پر گزرا ہوا ہے آپ کو اندازہ نہیں. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں, قرآن اترتا تھا, نبی کچھ لوگوں جو قرآن لکھاتے تھے, قرآن لکھنے والے کتنے معتبر ہوں گے نبی کی, صحابی رسول ہیں, ان پر بد زبانیاں ہو رہی ہیں, آپ کو کیا پتا, ان پر بد زبانیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے بس یہ بات ہے کہ ختم نبوت ہو, تحفظ حدیث ہو, نبی کی پیشن گوئیاں ہو, یا قادیانی پرویزی انکار حدیث, تو کہتے ہیں حدیث کوئی چیز نہیں, ان مطالعہ قرآن کے نام پر. یا یہ پیدا ہوا جو چھوٹا, کیا نام ہے اس کا, شکیل, باپ کا نام حنیف, یا اس کے ماننے والے, یہ 2 لوگوں کا نام ہم بتلا رہے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دو. ایک راشد نام کا, ایک نشان نام کا, داڑھی بھی رکھے, اگلے لال بنگلے میں آ کے نماز پڑھتا تھا, لوگوں نے پتہ چلا کئی دن تک مولانا خلیل نے کھاڑا ہے, وہ سمجھے جماعت کا لڑکا ہے, یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوگا, روزانہ 2-4 کو لیے بیٹھا رہتا ہے. اب معلوم مشرقی مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں ان کا ٹارگٹ آج کل چل رہا ہے. جاجمو خاص نشانہ ہے. جب تحقیق کی تو بابو پوروا, کاکا دیو, بیکن گنج, سنگر, ہر جگہ. اور یہ اتنا بڑا ان کا ایجنٹ ہے, اور بی ٹیک ہے, انجینئر ہے, بالکل لگے گا مولی صاحب ہے, اور انجینئر ہے. اور جتنے اسکول کالی ایکسس, کالی چوک, وہاں کی باقاعدہ تبلیغ چل رہی ہے. ہم تو طلبہ اور اسٹوڈنٹس ان سے کہتے ہیں کہ ایک پروگرام انشاءاللہ کرنے والے ہیں, خواتین کا بھی پروگرام کرنے والے, عورتوں کو تو معلوم ہو. بہرحال میں نے وقت زیادہ لے لیا. یہ جو مشاعرہ ہے خالی شوقیہ مشاعرہ نہیں تھا, نبی کی محبت تو ہے ہی. نبی کے ساتھ اگر ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, معاویہ, طلحہ, زبیر, حضرت بلال, حضرت عائشہ, صفرہ, حضور کی بیویاں, سب کی ماں, حضور کی بیٹیاں, اور سارے صحابہ, اگر ان سے ہماری محبت میں کم ہوئی تو ہم نے 2 روایتیں سنائی. ایک یہ کہ ایک مد آدھا سیر کے برابر ان کا صدقہ ہمارے پہاڑ کے برابر صدقے کے برابر بھی نہیں ہے, اتنا بڑا مرتبہ ان کا ہے. اور دوسرے, نبی نے فرمایا جب کسی شخص کو تم دیکھو میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو مجھ سے کہو اللہ کی لعنت ہو تم پر. نبی مصلی پر کھڑے ہیں, ایک شخص کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے میں, مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد مصلی سے الگ ہو گئے, نماز نہیں پڑھائی. پہلا واقعہ, سارے صحابہ گھبرا گئے, یہ کیا ماجرا ہوا, آقا کیا ہوا. مصلی پر کھڑے ہو کر اس مردے کی نماز نہیں پڑھائی, آپ نے انکار کر دیا. فرمایا مجھے اطلاع دی گئی کہ یہ عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں. عثمان نبی کے داماد, تیسرے خلیفہ, نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے نبی نے حضرت عثمان کو برا کہنے پر. تو کبھی دھوکے سے بھی کسی کو بھی دیکھو, کوئی کتنا بڑا علامہ, جتنا بڑا علامہ, یہ علامہ گیری یہاں نہیں چلے گی. یہاں تو نبی کی بات چلے گی, قرآن کی بات چلے گی. اس لیے اپنے ذہن میں رکھیے, کبھی خدا نہ کرے کبھی کسی نبی کے صحابی کے بارے میں آپ کسی کی بد زبانی سنیں تو بہتر یہ کہ آپ کے بد زبان بند کرو, ہمارے سامنے بات نہ کرو. اللہ پاک اس مشاعرے کو, مشاعرہ نہیں, اس مشن کو, اس تحریک کو کامیاب کرے, اور آپ سب کو ہمیشہ ہمیں اس تحریک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین, بہت بہت شکریہ عنایت کرم نوازش کہ آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نے بہت قیمتی باتیں بتائی, اور کہ یہ مشاعرہ ایک شوقیہ نہیں ہے جو آئیں اور سن کر چلے گئے, بلکہ ایک تحریک ہے, ایک مشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ 4 مصرے شاید مجھے یاد آ گئے کہ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے, وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے, مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے, نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے.